معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وائس۔ تو ناظرین کرام، آپ سب کو پتہ ہے کہ کورلش عثمان سیزن 7 کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ یقیناً اب آپ یہاں پر کہو گے کہ بھائی کورلش عثمان سیریز تو ختم ہو چکا ہے، براق عزیویت نے کورلش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے، تو کون سی تیاری اور کس سیریز کے لیے سٹارٹ ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ سب کو واضح کر دوں کہ بے شک براق عزیویت نے کورلش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے، بے شک ایمرے بے نے کورلش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے، بے شک بالا خاتون نے کورلش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ جب ارطغرل غازی کا سیزن 6 بننا تھا تو ارطغرل غازی نے سیریز کو چھوڑا تھا، انگل الطان نے سیریز کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مین کریکٹر تھے، اداکار تھے، انہوں نے بھی اس سیریز کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سیزن 6 میں چند اہم تبدیلیاں ہوئی۔ ایک، سیریز کا نام بدل دیا گیا، دیرلش ارطغرل کے بجائے کورلش عثمان رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ارطغرل غازی کے چند الپس موجود تھے، جیسے کہ ترگت الپ، بمسی بے، عبد الرحمن بے، یہ تمام تر لوگ عثمان غازی کے ساتھ موجود تھے اور ارطغرل غازی کو بوڑھا دکھایا گیا۔ سیم یہی چیز کورلش عثمان سیریز پر اپلائی کیا گیا ہے۔ سیزن 7 آنے والا ہے، اکتوبر میں آنے والا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینا۔ بے شک براق عزیویت نے چھوڑ دیا سیریز کو، لیکن آپ کو کردار سارے نظر آئیں گے۔ اورحان غازی بھی آپ کو نظر آئے گا، عثمان غازی بھی آپ کو نظر آئے گا، ملہون خاتون بھی آپ کو نظر آئے گی، ہولا فیرا بھی آپ کو نظر آئے گی، جتنے بھی تاریخی کردار ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف چاند اہم تبدیلیاں ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اورحان غازی کا کردار چینج ہوگا، مارتھیاس جوگلو ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اورحان عثمان غازی کا کردار اداکار چینج ہوگا، کردار وہی ہوگا، اداکار چیہان اولان ہوگا جو کہ بوڑھے عثمان کا کردار ادا کرے گا۔ اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیہان اولان نے ترکیہ میں پہلی بار عثمان غازی کا کردار ادا کیا تھا۔ 1988 میں ٹی وی سیریز TRT پر نشر ہوئی، جس کا نام تھا کورلش عثمان جیک۔ جی ہاں، کورلش عثمان جیک میں عثمان غازی کا مرکزی کردار چیہان اولان نے ادا کیا تھا، اور چیہان اولان 1988 میں اس وقت میں جوان تھے اور اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور بوڑھے عثمان کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور بزدیک کی یہ زبردست فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم کورلش عثمان جیک ڈرامہ سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ کورلش عثمان جیک میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ تاریخی ہے، جتنے بھی کردار ہے وہ تاریخی ہے۔ کورلش عثمان جیسی نہیں ہے وہ سیریز۔ کورلش عثمان سیریز میں تو فرضی کردار ہے، لیکن کورلش عثمان جیک میں سلطنت عثمانیہ کا بنی عثمان اول کا تاریخ دکھایا گیا ہے، اور پورا کا پورا تاریخ ہے، جتنے بھی کردار ہے وہ تاریخی ہے۔ ساوچی بے کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کئی نئے تاریخی نام دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ بالکل تاریخی کردار ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بورسا کو فتح کرنے میں 70% ہاتھ اورحان غازی کا تھا، اور 30% ہاتھ فتح کرنے میں میخائیل کوسس کا تھا۔ تو کورلش عثمان جیک ڈرامہ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب اورحان غازی نے بورسا کو فتح کیا تو کس نے سب سے زیادہ مدد کی۔ یہ ڈرامہ TRT چینل پر موجود ہے، جو کہ ترکیہ کا سرکاری چینل ہے۔ آپ سرچ کریں کورلش عثمان جیک بوئلم 1 تو آپ کو پہلا ایپیسوڈ آ جائے گا اور آپ واچ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو کورلش عثمان جیک ڈرامہ ہے یہ ہائی کوالٹی کی نہیں ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہو 1988 میں ایک ڈرامہ بنی ہے تو وہ کیا ہی ہوگی، اور اس کی کوالٹی کیا ہی ہوگی۔ نہ آواز کی کوالٹی ہے اور نہ ہی کیمرے کی کوالٹی ہے۔ باقی دیکھنا نہ دیکھنا آپ کا کام ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور عثمان غازی نے ایک ریاست کو کیسے
پیروں پر کھڑا کیا، تو آپ جا کے کورلوش عثمان جیک ڈرامہ دیکھ سکتے ہو۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو کی موضوعات کی جانب۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں سیریز آن ایئر ہونے والا ہے یکشلر اورہان سیریز۔ اب یکشلر اورہان سیریز میں کون کون سے اداکار ہوں گے، کون کون سے نہیں، نئے جو اداکار ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیہان اولان ہے اورہان غازی کا کردار ادا کرنے کے لیے، مارتیاز جوگلو ہے، اس کے علاوہ ہولا فیرا کا کردار ادا کرنے کے لیے ایچن آلینا ہے، اور میں اپنی پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ملہون خاتون کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس اداکارہ کے ساتھ بات چیت جاری تھی جو کہ انکار کر چکی ہے۔ آج برسلہ التماش کی جانب سے خبر آیا اور انہوں نے کہا کہ ملہون خاتون کے کردار کے لیے اس اداکارہ کو فائنل کیا گیا ہے، جو کہ اچھی فیصلہ ہے، اور یہ اداکارہ بھی اچھی ہے۔ اس کی اداکاری تو میں نے نہیں دیکھی کسی بھی ڈرامہ سیریز میں، اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی ڈرامہ سیریز دیکھی ہے، کیونکہ ترک ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز کے علاوہ میں کسی بھی ترکی ڈراموں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ ترکی ڈرامے بھی بالی ووڈ ہالی ووڈ جیسے ہیں بند کمرے کے وہ ہوتے ڈرامے، تو میں ہسٹوریکل سیریز کے علاوہ ترکیہ کو کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھتا، اور نہ ہی میں نے اس اداکارہ کی ایکٹنگ دیکھا ہے۔ تو ان نئے اداکاروں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پرانے اداکاروں کے بارے میں آج سے میں نے تقریباً 7 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی اس قسم کی لانگ ویڈیو تھی کورلوش عثمان سیریز پر۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوران الپ، جیرکوتای الپ، علاء الدین اور گونشا، ان 4 اداکاروں کو آفر کیا گیا ہے اپنے رول میں واپس آنے کے لیے۔ اب ان کی جانب سے رسپانس آیا ہے، رسپانس کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا علاء الدین، بوران، جیرکوتای، گونشا خاتون یکشلر اورہان سیریز میں آنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں۔ انہوں نے فائنل کیا، اور برسلہ التماش نے کل ہی یہ خبر بریک کیا ہے۔ برسلہ التماش نے کیا کہا اپنے خبر میں، آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھائی سامنے آئے ترگت غازی کے فین، جو لوگ ترگت غازی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ترگت غازی کو یکشلر اورہان سیریز میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ذرا سامنے آئے، کیونکہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جی ہاں، میں جب بھی کوئی لانگ ویڈیو بناتا ہوں تو ایک ہی کویسچن ہوتا ہے کہ بھائی اب ذرا یہ واضح کر دیے کہ یکشلر اورہان سیریز میں ترگت الپ ہوگا یا پھر نہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب کورلوش عثمان سیریز کا آخری سیزن تھا اور آخری کچھ ایپیسوڈ باقی رہ گئے تھے، تو بوزدیگ نے جنگیز دوشکن کو راضی کیا اور اس کو کہا کہ ریٹنگ زمین بوس ہوا ہے، آپ آئے اور ریٹنگ کو بہتر کیجئے، ترگت الپ کے روب میں آئے۔ اچھا، بوزدیگ چاچو نے اس کو بوڑھا کروا دیا اور اس کی انٹری کروا دی۔ جی ہاں، ترگت غازی کی انٹری کروا دی، اور ترگت غازی کی انٹری سے اس سیریز کو 4 چاند لگ گئے۔ اب بوڑھے ترگت کے لوگ اور بھی فین ہوئے، ارطغرل غازی میں تو تھے ہی فین، لیکن مزید فین ہو گئے۔ اب لوگ یکشلر اورہان سیریز میں بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں یار، اتنا ایج تو اس کا تھا ہی نہیں کہ وہ ارطغرل غازی کے ساتھ بھی لڑا، عثمان غازی کے ساتھ بھی لڑا، بم سے مر گیا، ارطغرل غازی شہید ہوا، یہ تمام تر جو کردار ہے شہید ہو گئے، تو اس کا ایج کتنا تھا کہ یہ اورہان سیریز میں بھی کام کرے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو واضح کر دوں کہ تاریخ میں آپ خود بھی جا کر سرچ کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی موجود ہے۔ تاریخ میں ترگت الپ کا جو ٹوٹل عمر ہے وہ 125 یا پھر 130 سال ہے، لیکن زیادہ تر تاریخ دان یہی کہتے ہیں کہ 125 سال ترگت غازی کا عمر تھا۔ ترگت غازی ارطغرل غازی کے ساتھ بھی لڑا تھا، عثمان غازی کے ساتھ بھی لڑا تھا، اورہان غازی کے ساتھ بھی لڑا تھا، اور اورہان غازی کے ساتھ بورسا میں بھی شمولیت اختیار کی تھی، اور جس دن وہ شہید ہو رہا تھا وہ میدان جنگ تھا۔ جی ہاں، کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے اورہان غازی نے اس کو بیچ دیا تھا۔ یہ ادرنے کے قریب ایک قلعہ تھی، اس کا نام ایگزیکٹلی ابھی مجھے نہیں معلوم، تو اس کو فتح کرنے کے دوران
ترگت الب شہید ہوا تھا، یعنی یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے اورحان غازی کے ساتھ بھی جنگیں لڑی تھی اور وہ اورحان غازی کے دور میں بھی موجود تھا، ورنہ آپ جا کے خود ہسٹری دیکھ سکتے ہو۔ تو ہسٹری کے اکارڈنگ وہ اورحان غازی کے ساتھ موجود تھا۔ تو اگر اورحان غازی سیریز قررش عثمان سیریز جیسا نہیں ہے، بزدیگ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یکسل اورحان سیریز میں جتنے بھی کردار ہوں گے وہ تاریخی ہوں گے، تو ترگت الب کی انٹری بھی ہونی چاہیے، آگے ہوگی یا پھر نہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ کل ایک میٹنگ بلایا گیا یکسلر اورحان سیریز کے لیے جو ایک ہائی لیول تھا۔ یکسلر اورحان سیریز جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پر بھی سٹوری لگا دی گئی میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ بزدیگ فلم کی جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پر بھی ویڈیو چلا دی گئی، اور جو رائٹر تھا، جو سٹوری کو لکھنے والا تھا، اس کا ایک زبردست اور شاندار ترین استقبال کیا گیا، اور وہ بزدیگ فلم کے سیٹ پر پہنچ چکا ہے، سٹوری لکھنے کے لیے آ چکا ہے، اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں شوٹنگ بھی سٹارٹ ہوگا۔ شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے، لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے قررش عثمان سیریز کے پرانے اداکاروں کے بارے میں کہ ان میں سے کون کون جوائن کر رہا ہے یکسلر اورحان سیریز کو۔ تو ناظرین کرام آپ کو واضح کر دوں کہ قررش عثمان سیریز کے پرانے اداکاروں میں جیرکوتائی، بوران، علاؤالدین، گونشا ان کو آفر دیا گیا تھا، جو کہ قبول بھی کر لیا گیا۔ جی ہاں، ان سب اداکاروں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ 3-4 اداکار یکسلر اورحان سیریز میں ہوں گے، یہ کنفرم ہو چکا ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، حالانکہ خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ جو اداکار ہے یہ اتنے گھمنڈ میں نہیں ہے، اتنے غرور میں نہیں ہے، یہ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین تھا، اور اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شارٹ ویڈیو میں بھی ان کا ذکر کیا۔ جب بھی کوئی اس قسم کا خبر آتا ہے تو سب سے پہلے میں شارٹ ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے، سب لوگوں سے پہلے، سب چینل والوں سے پہلے خبر میں آپ کو پہنچاؤں۔ تو قررش عثمان سیریز کے بارے میں جب خبر آیا کہ قررش عثمان سیریز ختم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو کے ذریعے آگاہ کیا۔ اب یہ جو خبر آیا تھا میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو سے آگاہ کیا ہے، اور وہ شارٹ ویڈیو ابھی بھی میرے چینل پر موجود ہے۔ اس سے آگے پھر شارٹ ویڈیو میں نے بنائی ہی نہیں ہے، آپ جا کے میرے شارٹ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو، واچ کر سکتے ہو، لائک کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو اداکار ہے یہ یکسلر اورحان سیریز میں آنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر بات کریں چنگیز جوشکن کی کہ کیا وہ ترگت کے رول پلے کرنے کے لیے یکسلر اورحان سیریز میں آئے گا یا پھر نہیں، تو ناظرین کرام اگر بزدیگ نے صرف اس اداکار کو اشارہ بھی دیا تو یہ آ جائے گا۔ جی ہاں، ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قررش عثمان سیریز میں وہ اس لیے نہیں آ رہا تھا، بزدیگ محنتیں کر رہا تھا کہ آ جائے بھائی قررش عثمان سیریز میں، مداح آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اداکار اسی لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ براق کتنا گھمنڈی آدمی ہے، جو اداکار ہے عثمان غازی کا کردار ادا کرنے والا، تو یہ اداکار اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نہیں بنتی تھی براق کے ساتھ۔ جی ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کی نہیں بنتی تھی، بہت ہمت کے ساتھ جو ہے نا یہ اداکار آیا اور اپنی اداکاری کی جوہر دکھایا، حالانکہ اس وقت میں بھی جس وقت میں آ رہا تھا براق کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اب یکسلر اورحان سیریز میں جو اورحان غازی کا مرکزی کردار ادا کرے گا مارتیاز جوگلو، اس اداکار کے اور چنگیز جوشکن کے بہت بہترین اور اچھے تعلقات ہیں۔ اب اگر بزدیگ نے صرف ترگت غازی کو یعنی چنگیز جوشکن کو ایک اشارہ بھی دیا تو وہ آئے گا، اپنا رول پلے کرے گا، خوشی سے پلے کرے گا، لیکن ڈیپینڈ اب کرے گا بزدیگ پر کہ وہ آئے گا یا پھر نہیں۔ اس کے بارے میں ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تک نہ تو برسل التنتاش کی جانب سے کوئی ایسا خبر ہے،
نہ عرب ذرائع کی جانب سے ایسا خبر ہے۔ حالانکہ ہم نے کئی لوگوں سے کومنٹ سیکشن میں پوچھا بھی ہے کہ بھائی ذرا آپ واضح کر دیں کہ ترگت ہوگا یا پھر نہیں، تھوڑی سی اشارہ تو دے تاکہ ہم اپنے مداحوں کو آگاہ کریں، ان کو خبر دیں۔ فی الحال نہ عرب ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے، نہ برسل التنتاش کی جانب سے موصول ہوئی ہے، نہ بوزدیک فلم کی جانب سے یہ خبر موصول ہوئی ہے۔ جیسے بھی ترگت الب کے بارے میں یا ترگت غازی کے بارے میں جو بھی خبر آئے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو ضرور آگاہ کرے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اس سوال کی جانب جو کہ آپ سب کی جانب سے کافی دفعہ کیا گیا کہ بھائی سیزن 7 کا شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگا، سیزن 7 کا آغاز کب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کورلش عثمان سیریز کے بارے میں یہ ہمیں معلوم تھا کہ کورلش عثمان سیریز اکتوبر میں آیا کرتا تھا، چونکہ اب یہ سیریز نیا ہے یکشل الرحان سیریز، ہم امید تو یہی کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں آ جائے گا، لیکن تیاریاں کچھ بڑے لیول پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بعد آ جائے، لیکن اکتوبر سے انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ لیٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر اکتوبر میں سیریز نے آنا ہے تو اب تک شوٹنگ کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کل جب ہم نے یہ میٹنگ کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں یہ پروف ہوا کہ آج یا پھر کل، میرے خیال میں کل سے شوٹنگ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو میں تصدیق کر کے انشاءاللہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیریز کا شوٹنگ سٹارٹ ہے یا پھر نہیں۔ فی الحال کوئی تصدیق شدہ خبر میرے پاس موجود نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس کے علاوہ فاطمہ خاتون کے جو فین ہیں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یکشل الرحان سیریز میں فاطمہ خاتون ہوگی یا پھر نہیں۔ ہم لیا کرسن کے بھی فین ہیں اور فاطمہ خاتون کے بھی فین ہیں۔ لیا کرسن اداکارہ ہے اور فاطمہ خاتون ایک تاریخی کردار ہے، وہ ایک جنگی خاتون تھی، باپردہ خاتون تھی، دین اسلام کو ماننے والی تھی، جہاد کرنے والی تھی، تو کیوں نہیں ہوں گے لوگ فین۔ اور اس کے علاوہ اداکارہ بھی اتنی خوبصورت ملی ہے اس رول پلے کرنے کے لیے۔ تو میرے مداح مجھ سے یہ سوال کر رہے کہ کیا فاطمہ خاتون ہوگی یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ سب کا دل توڑنے والا ہوں یہاں پر، جی ہاں، لیا کرسن نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ کورلش عثمان یا پھر یکشل الرحان سیریز سیزن 7 میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس سیریز میں آگے کام نہیں کرنا چاہتی، نہ کورلش عثمان سیزن 7 اور نہ ہی یکشل الرحان سیریز میں یہ کام نہیں کر سکتی اور فاطمہ خاتون کا رول پلے نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں یہ اس اداکارہ کی ایک غلط فیصلہ ہے، لیکن آپ سب کو واضح کر دو کہ جو براک اوزجیویت ہے یہ اس اداکارہ کے ساتھ کافی فرینڈلی ہے، اور جو اوزگی تریر ہے وہ بھی اس اداکارہ کے ساتھ کافی فرینڈلی ہے، اور یہ ایک ساتھ گھومتی رہتی ہے، جو اکثر آپ لوگوں نے انسٹاگرام میں دیکھا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ اگر آپ میرے دوستوں نے اس سیریز کو چھوڑ دیا ہے تو میرا بھی کوئی حق نہیں ہے سیریز میں کام کرنے کا۔ میرے نزدیک تو یہی وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس اداکارہ کا سیریز چھوڑنے کی۔ خیر، آپ بھی ذرا اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے فاطمہ خاتون یعنی اس اداکارہ نے کورلش عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے چھوڑ دیا ہے؟ آپ ذرا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی، لیکن میرے مائنڈ میں جو بھی سوال آیا، آپ سب کی جانب سے جو بھی سوال پوچھا گیا، میں نے ٹھانا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کنفرم اور آفیشیل جواب دوں گا۔ اب ایک اور بھی سوال ہے جو کہ آپ سب کی جانب سے ہے کہ کیا حلیمہ خاتون کورلش عثمان یا پھر یکشل الرحان سیریز سیزن 7 میں ہوگی یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سوال کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ سیزن 6 میں حلیمہ کی ایک ایسی سٹوری دکھا دی گئی کہ حلیمہ خاتون کے کافی دیوانے بن گئے، اور کافی لوگ حلیمہ خاتون کے جو اداکارہ ہے اس کو بھی پسند کرنے لگے اور اس کردار کو بھی پسند کرنے لگے، کیونکہ بوزدیک نے سٹوری ہی اس قسم کی بنائی تھی کہ لوگ اب اس کو اداکارہ کو بھی اور اس کردار کو بھی مزید آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ سب کی جانب سے یہ سوال بھی بار بار پوچھا گیا تو میں نے کہا کیوں نہیں جواب دے دوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو حلیمہ کا کردار تھا وہ فرضی تھا۔ اب دیکھ سکتے ہو ہسٹری میں عثمان غازی کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام فاطمہ خاتون تھا۔ حلیمہ خاتون کی کوئی بیٹی عثمان غازی کی تھی ہی نہیں۔
میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، قرلش عثمان سیزن 6 کی ایک ریویو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فرضی کردار ہے، اس کو کبھی بھی غائب کیا جا سکتا ہے، تو اس کا نہ کوئی نام ہوگا نہ نشان ہوگا، سیریز سے اس طرح سے اس کو غائب کیا جائے گا، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا یکشل الروحان سیریز میں، کیونکہ ایک فرضی کردار ہے۔ خیر حلیمہ خاتون کے بارے میں اگر کوئی خبر آیا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، فی الحال اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر کسی اور ریویو ویڈیو میں۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔